السلام علیکم، میرا نام ہے بیرسٹر خدیجہ صدیقی اور آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ شادی کے بعد اگر علیحدگی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی اور ان کے بچے موجود ہوتے ہیں اور ان بچوں کا کیا فیوچر ہوتا ہے، ان کو کس طرح جو ہے ان کی ویلفیئر ڈٹرمن کی جاتی ہے عدالت کے اندر، اس کے اوپر جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کا بچے جو ہیں وہ ماں سے جس طرح سمجھیں ریسنٹلی چھن گئے ہیں، جو خاوند ہے وہ بچوں کو لے کے چلا گیا ہے، تو آپ اسی وقت جو ہے ہیبیس کی پٹیشن فائل کریں۔ ہیبیس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں جو چھوٹے ہیں، مائنرز ہیں، سمجھ لیں ایک کی عمر ہوگی 2 سال، ایک کی ہوگی 4 سال، ایک کی ہوگی 6-7 سال، چھوٹے بچے ہیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ ان کی ریکوری کے لیے کورٹ ان کو بلائے گی اور بچے آپ کو ماں کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے، اور پھر کورٹ آپ کو کہے گی کہ آپ بچوں کی فائنل کسٹڈی کی جو ڈٹرمنیشن ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے، اس کے لیے آپ لوگ گارڈین کورٹ جائیں یا فیملی کورٹ سے رجوع کریں۔ تو یہ ہے وہ ایک ارجنٹ ذریعے سے کہ آپ کو کس طرح آپ کے بچے فوراً مل سکیں۔ اگر آپ کو آپ کے گھر آ کے بچوں کو چھین کے لے گئے ہیں، یا اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ الگ ہو گئے ہیں، تو آپ کا خامن جو ہے وہ بچوں کو گھر سے لے جائے گا، تو آپ اسی وقت جو ہے فیملی کورٹ سے رجوع کریں۔ اگر ابھی بچے نہیں لے کر گیا وہ تو فیملی کورٹ سے رجوع کریں۔ فیملی کورٹ آپ کو کیس فائل کرنے کے فوراً بعد اگر آپ نے ایک انٹرم اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے سیکشن 12 کی، سیکشنز کا میں اتنا نہیں بولوں گی کیونکہ عام آدمی کو سمجھ آنی چاہیے، تو اگر آپ وہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو وہ اسی دن آپ کو جو ایک آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہ بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے جب تک کیس فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس جائیں گے، ماں کے پاس یا باپ کے پاس۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسٹڈی کے کیسز میں جو بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جس طرح اگر سکلنگ بیبی ہو گیا، دودھ پیتا بچہ ہو گیا، اس کے بعد اسکول جاتے تک بچے جو ہیں وہ جو بیٹے ہیں وہ 7 سال تک ان کی حضانت کا رائٹ جو ہے وہ ماں کے پاس ہوتا ہے، اور بیٹی کا جب تک وہ پیوبرٹی نہیں، بلوغت نہیں اٹین کر لیتی تب تک وہ ماں کے پاس رہنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ماں سے اس کو چھینا جائے۔ اگر ماں زندہ ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر تو خامند اور بیوی کی طلاق ہو گئی ہے یا وہ سپریٹ رہ رہے ہیں کسی وجہ سے۔ تو یہ چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے فیملی کیسز میں کہ طلاق جو ہے وہ میاں بیوی کی ہوتی ہے، جو ماں اور باپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ، اس کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسٹڈی کا پھر ایشو آ جاتا ہے، آپ کورٹ جاتے ہو، کورٹ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر کس کے ساتھ ہے، بچہ اچھے طریقے سے کس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ موسٹلی یہ جو میجرز ہوتے ہیں یہ ماں ہی ہوتے ہیں کہ جی ماں کے ساتھ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، ماں اس کی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹس ہیں کہ اگر ماں غریب بھی ہے، ماں اگر ڈس ایبلڈ بھی ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، تب بھی بچے جو ہیں وہ بچوں کی کسٹڈی ماں سے نہیں چھینی جا سکتی، اسپیشلی اگر وہ چھوٹے ہیں اور مائنرز ہوں۔ تو یہ جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ مینٹیننس جو نان نفقہ کی رسپانسبلٹی ہے وہ باپ کے اوپر ہے بچوں کی، اور جو براٹ اپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ اسلامک انجنکشنز کے تحت جو ہے وہ ماں کو ایک بڑا اعلیٰ مقام اس میں دیا ہوا ہے۔ ہمارا لاء بھی اسی چیز کو فالو کرتا ہے کہ ماں سے بچوں کو نہ لیا جائے جب تک ان کی اچھی اور بہترین پرورش جو ہے وہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ بلکہ ہماری سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر ماں آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے دے کہ میں بچے نہیں رکھنا چاہتی اور ایفیڈیوٹ بھی سائن کر لے، تب بھی اگینسٹ پبلک پالیسی ہے، اور ماں سے بچوں کو جو ہے وہ ماں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آگے جب یہ گارڈین کورٹس میں، فیملی کورٹس میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، تو جو باپ ہوتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ماں نے تو دوسری شادی کر لی ہے، ماں تو جس کا کردار نہیں اچھا، اس کا یہ نہیں اچھا، اس طرح کی الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ سیکنڈ میرج کے بعد جو ہے وہ ایویڈنس آتی ہے، لیکن ججمنٹس ہمیں یہی کہتی ہیں کہ سیکنڈ میرج سوللی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں صرف دیکھا جائے گا کہ جی چونکہ ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو بس اب بچے باپ کو دے دو، اور بے تحاشا اور ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، تربیت کیسی ہو رہی ہے، کون سے اسکول میں جا رہے ہیں، بچوں کا صحیح جو براٹ اپ ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو یہ سارا کو جو ہے یہ فیملی کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے کسٹڈی کا جو ہے وہ بچے اگر سمجھیں کہ بڑے ہیں، بچے 13-14 سال کے ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں، تو کورٹ یہ بھی کنسیڈر کرے گی کہ کیا بچے کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں، ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر بچے کہہ رہے ہیں میں نے باپ کے پاس جانا ہے تو کورٹ کہے گی ہاں جی باپ کے پاس چلے جائیں۔ ججمنٹس کہتی ہیں کہ پھر بھی بچوں کا ویلفیئر، کہ بچوں کی اچھائی برائی کون بہتر سمجھ سکتا ہے، کون ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو وہ سارے فیکٹرز کو انہوں نے اینالائز کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد
بعد فائنل جا کے ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اس ڈیسیجن کو اگر ہم انٹرم کی بات کریں وہ تو ہمیں پہلے دن بچوں کو مل گیا کہ باپ جو ہے وہ بچوں کو آ کے نہیں لے کر جا سکتا, لیکن باپ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک وزیٹیشن اسکیڈول بنواتا ہے, وہ جو ہے فیملی کوڈ بنا کے دیتی ہے کہ اس دن بچے جو ہیں وہ باپ سے ملنے جا سکتے ہیں یا باپ جو ہے وہ ملنے کے لیے آ سکتا ہے اور اتنی دیر کے لیے وہ ہو سکتا ہے. تو وہ سارا کچھ جو وہ ہوتا ہے, لیکن کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے 3 سے 4 سال منیمم جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. امید ہے آپ لوگ اس شو سے مزید فائدہ اٹھائیں گے اور قانونی رہنمائی لینے کے لیے ہم ہمارے شوز کو فالو کریں گے.